عبداللہ شاہ غازی ہے نا کراچی میں، انہوں نے سمندر کو تھاما ہوا ہے، ورنہ سمندر کراچی کے اوپر آ جائے۔ دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا بزرگ زندوں یا مردوں میں موجود ہے، اس کو میرے سامنے لاؤ، میں اس کو 4 جگ پانی کے پلاتا ہوں، نمک والے پانی کے، پھر اس کی شرمگاہ آگے سے باندھ دیتا ہوں، وہ اپنا پیشاب مجھے روک کے بتا دے۔ جو یہ کہتا ہے میں نے سمندر روکا ہوا ہے، وہ روک سکتا ہے اپنا پیشاب؟ نہیں، پیشاب نہیں روک سکتا، اور جو بندہ اپنا پیشاب نہیں روک سکتا وہ سمندر کو کیسے روک سکتا ہے؟ کراچی میں جس طرح سمندر کا طوفان آ رہا ہے، تو سوشل میڈیا پر یہ جو مختلف قسم کی پوسٹیں چل رہی ہیں کہ بابت شاہی کوئی نہیں، اور بونکتے وقت، زبان کھولتے وقت اس چیز کا ہمیشہ دھیان رکھا کریں، شیطان کا سب سے بڑا گناہ کیا تھا، کس وجہ سے راندہ درگاہ ہوا؟ شیطان میں کیا عبادت کی کمی تھی؟ کیا سجدے کم کیے تھے؟ کیا عبادت کم تھی؟ کیا علم کم تھا؟ کیا کام ایسا کر دیا کہ ذلیل ہو کے رہ گیا؟ تو وہی گناہ آج ہمارا پڑھ لکھا طبقہ کر رہا ہے۔ وہ گناہ کیا ہے؟ وہ گناہ ہے بے ادبی کا، وہ گناہ ہے گستاخی کا۔ جب بندہ بے ادب ہو جاتا ہے، جب بندہ گستاخ ہو جاتا ہے، تو جن کے اوپر کرم ہوتا ہے، جن کے اوپر فضل ہوتا ہے، جو معذور ہوتے ہیں، پھر ان کا موازنہ اپنے آپ سے کرنے لگ جاتا ہے۔ اور کیا کہا؟ انا خیر منہ، میں ان سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، مجھے آگ سے بنایا گیا، وخلقتہ من طین، انہیں مٹی سے بنایا گیا، انا خیر منہ، میں بہتر ہوں، میں کتابی، میں بہتر۔ بنا استاد کے آپ کو میتھ نہیں آ سکتا، بنا استاد کے آپ کو فزکس، بایو کیمسٹری کچھ نہیں آتی، تو بنا استاد کے قرآن کیسے آئے گا؟ جو راز اتارے ہوئے ہیں اللہ نے، وہ بنا استاد کے آ جائیں؟ بنا استاد کے صحابہ اہل زبان تھے، صحابہ اہل زبان تھے، قرآن عربی میں آیا، لیکن قرآن سیکھا سرکار سے۔ تفسیر ابن عباس، حضرت عباس کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس سب سے پہلے مفسر قرآن، تفسیر کس سے لی؟ آقا سے سیکھا۔ جو یہ سمجھے کہ مجھے استاد کی حاجت نہیں، استاد کی حاجت نہ ہونا، یہ صرف شیطان کا وصف ہے۔ شاگرد تو باادب ہوتا ہے، شاگرد باادب بھی ہوتا ہے، بامراد بھی ہوتا ہے، اور جو شاگرد نہ ہو وہ بے مراد بھی ہوتا ہے، بے ادب بھی ہوتا ہے، وہ بے ادب بھی ہوتا ہے، بے مراد بھی ہوتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بے ادبی ہی نہ کریں۔ کسی چیز کو ماننے کا دل نہیں کرتا، نہ مانیں۔ آپ کے ماننے سے کوئی چیز بڑھ نہیں جاننی، آپ کے نہ ماننے سے کوئی چیز گھٹ نہیں جاننی، تو کم از کم اتنا کر لیں کہ اپنی زبان کو کھولتے ہوئے دیکھ لیا کریں کہ میں لفظ کن کے متعلق نکالنے لگا ہوں۔ طوفان کا آنا یا رک جانا، طوفان بھیجنے والی بھی اسی کی ذات ہے۔ ایک ہوتا ہے توکل، ایک ہوتا ہے توکل، ایک ہوتا ہے توسل۔ توکل اسی پہ کیا جاتا ہے، توکل الہ پہ ہوتا ہے، توکل خدا پہ ہوتا ہے۔ توسل، توسل میں جو معذور ہوتے ہیں انہیں چنا جاتا ہے۔ وسیلہ، کعبہ میں کیوں جاتے ہیں دوڑ دوڑ؟ وہ نہیں شرک لگتا آپ کو؟ کعبہ خدا تو نہیں ہے، جاتے ہیں کیوں جاتے ہیں؟ اللہ نے مقام دیا ہوا ہے۔ تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں، جسے اللہ شرف بخشے پھر اس کے شرف کو مان لیا کریں، جس پر اللہ کرم کرے، جسے اللہ شان سے نوازے، اس کو تسلیم کر لیا کریں۔ سرکار نے تو فرمایا کعبے کی حرمت اپنی جگہ، کعبے کی عزت اپنی جگہ، لیکن جو حرمت ایک مومن کی جان کی ہے وہ کعبے سے بھی زیادہ ہے۔ یہ بھی حدیث ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ مومن کی جان کی حرمت کعبے کی حرمت سے زیادہ ہے۔ تو آپ کو باقی کوئی حرمت نظر نہ آئی، باقی کوئی عزت نظر نہ آئی، کوشش کریں دین کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ اور دین اگر فیس بک سے آ جاتا
تو پھر میرا خیال ہے پوری دنیا ولایت کے اعلیٰ مقام پہ ہو جاتی. تو دین کو سیکھیں، دین کو پڑھیں، دین کو سمجھیں، اور سمجھیں اس سے جسے سمجھ ہو، اور اسی سے سمجھ آئے گی جو کسی سے سمجھا ہوا ہوگا، اور جو کسی سے نہ سمجھے وہ آپ کو کیا سمجھائے گا. لہذا ایسے لوگوں سے تھوڑا ایوائڈ کیا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے. عبادت صرف اسی کی ہوتی ہے اور حقیقی مددگار بھی وہی ہے. لیکن فرض کریں آپ عام روزمرہ زندگی میں کسی شخص کے پاس چلے جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، آپ اگر یہ میرا کام کر دیں گے تو بہت بڑا احسان ہوگا آپ کو، بہت بڑی کرم نوازی ہوگی آپ کی، بڑی مدد ہوگی آپ کی. یعنی کہ مددگار اسے کہہ رہے ہیں آپ. اب فرض کریں کو بندہ کسی گاڑی کے نیچے آ کر مر جاتا ہے تو ڈرائیور کو کہتے ہیں اس نے میرے بچے کو مار دیا، اس نے میرے فلاں عزیز کو گاڑی کے نیچے کچل کر مار دیا. اب کیا کوئی مار سکتا ہے کسی کو؟ مارنے والی ذات وہی ہے نا، کوئی دوسرا مار سکتا ہے کسی کو؟ اب آپ نے کہا کہ آپ نے مار دیا تو وہ شرک نہیں ہوئے. کیا یہ شرک نہیں ہوا؟ آپ کی تعریفیں تو رہ گئی نا یہاں شرک والی.